بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے اور بچہ بنت ہنا کے بطن سے تھے، اور وہ بچہ اور یا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اور یا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامعہ تواریخ میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تحت سلطنت پر مطمئن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور ان گشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی اور پھر لوگوں سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا۔ ترجمہ: اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہم ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں۔ بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ جب سلیمان کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کے داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام ہوش و طیور چپ و راست پش و پیش گردہ گرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے خدا کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ بے مثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا، اور ہوا اس کو لے چلتی تھی۔ شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ حق سے جاننا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ رِيحٌ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ترجمہ: اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی، یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینے کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُوحًا عَنْ حَيْثُ أَصَابَ۔ ترجمہ: پھر ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ مال و دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفیے سے موتی اور جواہرات دریاؤ خشکی سے لا کر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ غَوَّاصٍ۔ ترجمہ: تابع کیے سلیمان کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو،
تو حضرت سلیمان اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالیشان پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس میں تقریباً 700 کوشش 700 ہر منہ کے واسطے اور 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور ہر منہ کے پاس چلے جاتے اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالیشان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا کہ درازی بھی اس کو تقریباً 12 کوسز کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا اور اس کا طول 3 کوس کا تھا اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا اور لعل و فروزہ اور زمرد اور مروارید سے مرصع کیا تھا، اور اس کے گرد گرد سونے کی اینٹیں لگی تھی، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاندی کے درخت اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا تھا، اور ہوشے مثل انگور کے تھے اور جو لعل و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی۔ اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی حیت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا اور طوطی اور طاؤس بھی بے حکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے، اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کا حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرشیں بچھاوے، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور رابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بڑھ بڑھ کر دے جاوے، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ کھانا تمام کا تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سبز نبیل سے اور پھر اس کو بیچتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جو کر پیس کر بناتے اور اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کے ساتھ لے کر کھاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، بادشاہوں اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں،
اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اور اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔